وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول، کوئی رسول، الا مگر، لیطاع باذن اللہ، کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی بات مانی جائے۔ یعنی ہر رسول کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ اس کی بات مانیں۔ لیکن ہوا کیا؟ کیا ایسا ہوا پھر یہ بات پوری ہوئی؟ نہیں۔ رسولوں کے بھیجے جانے کا جو پرپس تھا یا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ کہ وہ لوگوں کو اچھی بات بتائیں اور لوگ اچھی بات ان سے سیکھیں، لیں، قبول کریں۔ اچھا، یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ لوگ میری عبادت کریں۔ لیکن کیا ہوا؟ بہت سے لوگ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا ہوا نہیں۔ اب اگر کوئی کام نہ ہو تو پھر وہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ اس لیے آئے کہ لوگ ان کی بات مانیں، انہوں نے پیغام پہنچایا، لیکن وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ اچھا لوگوں نے مانا نہیں تو اب آئندہ سے کوئی رسول نہیں بھیجو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا پیچھے والی بات کو، قُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ رسولوں کو ہم نے بھیجا لیکن رسولوں کی بات نہیں مانی گئی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی بات یہ نہیں مان رہے، کیونکہ منافقین نہیں مانتے تھے، تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کو کیا سمجھایا گیا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں۔ اپنی جان پہ ظلم کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں۔ اپنے اوپر ظلم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی کیا ہے؟ دراصل خود پر ظلم کرنا۔ تو جب اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں یعنی بات نہ مانے، جاؤ کا، تو آ جائیں تمہارے پاس۔ کس کے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پاس، یہ نہیں کہا کہ آپ کی قبر کے پاس۔ فاستغفر اللہ، پھر وہ بخشش مانگے اللہ سے، آپ کے پاس آ کر بیٹھیں، روئیں، اللہ سے معافی مانگے۔ واستغفر لهم الرسول، اور بخشش مانگے ان کے لیے رسول۔ لوجد اللہ، البتہ وہ پائیں گے اللہ کو، کیا؟ تواب الرحیمہ، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لیے ہے کہ لوگ آپ کی بجائے طاغوت کے پاس چلے جائیں، پھر انہیں ریئلائزیشن ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ واپس آپ کی طرف پلٹنا چاہیے، خود بھی وہ اللہ سے معافی مانگے اور آپ بھی ان کے لیے مانگے، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ اس سے کئی ایک باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں اس آیت سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسولوں کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ کہ ان کی اطاعت ہو۔ وہ اس لیے نہیں بھیجے گے کہ انہیں جھٹلایا جائے یا ستایا جائے یا ان کی بات نہ مانی جائے، اور باوجود اس کے کہ اللہ نے یہ نہیں چاہا تھا، لیکن لوگوں کو چونکہ آزادی دی ہے تو لوگوں نے آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے رسولوں کی بات نہیں مانی اور رسولوں کو ان کا مقام نہیں دیا، ان کے پاس جانے کی بجائے طاغوت کے پاس گئے۔ اب اگر کچھ لوگ ایسا کر بیٹھے تو ان کا فرض کیا بنتا تھا؟ کہ وہ اس ظلم سے بچنے کے لیے، گناہ سے نکلنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے واپس رسول کے پاس آئیں، کیونکہ پہلے وہ رسول کے پاس نہیں آئے تھے نا، طاغوت کے پاس چلے گئے تھے۔ اب اس کا حل بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ اگر فیصلہ کرانے کے لیے نہیں آئے تو اب وہ معذرت کرنے کے لیے اور استغفار کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں، بخشش مانگنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے کہ کیوں آنے کو کہا جا رہا ہے؟ آنے کی شرط کیوں لگائی جا رہی ہے؟ استغفار تو گھر میں بھی کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں ان کے لیے کر دیں، چونکہ پہلے وہ طاغوت کے پاس چلے گئے تھے۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پریکٹیکلی کرنا پڑتا ہے، اس کا مداوع جو ہے، یعنی ریورس ایکشن کیسے ہوگا کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا یا اس کے خلاف کیا، اب وہ واپس اس کی طرف پلٹیں اور واپس آ کر معافی مانگے، اللہ سے بھی معافی مانگے، آپ سے بھی مانگے، اور آپ بھی ان کے لیے معافی اللہ سے مانگے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی کی دعا انسان کو فائدہ دیتی ہے، لیکن اس وقت جب انسان اپنے لیے خود بھی مانگے۔ کہاں سے پتہ چل رہی ہے بات؟ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول۔ اچھا، کچھ لوگوں کا طریقہ کیا؟ وہ خود تو کبھی نہیں اپنے لیے کچھ مانگیں گے،
اور کچھ اور لوگوں کے ذمہ یہ کام کر دیں گے، اچھا آپ کر دو یہ. مثلاً عموماً ہمارے کلچر میں کیا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو کیا کرتے ہیں، گھر والے تو سب خود کھانے وانے پکانے، لگانے، دینے، اٹھانے میں لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بلا لیتے ہیں، وہ بیٹھ کے تسبیح پڑھتے ہیں اور پھر وہی دعا کر دیتے ہیں. یہ ہے نا، یہ خود ساختہ کانسیپٹ ہے. ہونا کیا چاہیے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کی دعا اس کو فائدہ دے تو اس کو اپنے لیے خود بھی مانگنا چاہیے. اگر آپ اپنے لیے خود کچھ بھی نہیں مانگ رہے اور صرف دوسروں سے ہر وقت ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں، تو ایسی دعا پھر فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ آپ کے اپنے اندر تو طلب ہے ہی نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنے لیے خود بھی مانگنی چاہیے اور مسلمان بھی ایک دوسرے کے لیے مانگا کریں دعائیں. مثلا آپ دیکھیں، ہم جتنی بھی دعائیں ربنا کہہ کے مانگتے ہیں تو سب کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، سب مومنوں کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کے لیے مانگی ہوئی دعا اس کو فائدہ دیتی ہے، کیونکہ یہاں کہا نا واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. تو رسول کی دعا ان کے لیے کیا ہے، جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ان صلاتک سکن لهم، سکون کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے. تو یہ سمجھنا غلط ہے کہ ہماری دعا کسی کو یا کسی کی دعا ہم کو فائدہ نہیں دے گی. مومن کی دعا مومن کے لیے قبول ہوتی ہے، فائدہ دیتی ہے، اس کو بھی دیتی ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو، اور کس کو دیتی ہے، خود کو بھی دیتی ہے. دلیل وہ حدیث یاد ہے کہ جب کوئی شخص کسی مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ کیا دعا کرنے لگتا ہے کہ یا رب یہ جو کسی کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو بھی عطا کر. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا ہم کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ تم میرے لیے دعا کرو، یہ اختلافی مسئلوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، اب دونوں طرف اپنے اپنے دلائل ہیں. میں ہلکا سا بتا دیتی ہوں، ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں. بعض کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں کہنا چاہیے تم میرے لیے دعا کرو، کیونکہ یہ سوال کرنا اور سوال ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ سوال کرنا، کسی سے کچھ مانگنا اسلام میں کیا ہے، ناپسندیدہ ہے، خواہ وہ یہ مانگنا ہی کیوں نہ ہو کہ میرے لیے دعا کرو. اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں عام طور پر ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ لوگ ایک دوسرے کو دعا کے لیے کہتے ہوں، اور ہمارے ہاں اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے. اچھا، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کہہ سکتے ہیں، دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے چند ایک مثالیں دیتے ہیں. مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا تھا، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا. لیکن اس کے پیچھے ایک دلیل ہے، کیونکہ پیغمبر سے تو آپ کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اللہ سے بھی بخشش مانگے، رسول سے بھی کہیں اور وہ بھی ان کے لیے مانگے. تو وہ تو رسول تھے نا، وہ باپ کیا تھے، پیغمبر تھے. اچھا، تو انہوں نے کہا سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے مانگوں گا استغفار، کروں گا استغفار تمہارے لیے. پھر اسی طرح حضرت اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے، اور یہ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو اس کو پائے اس سے اپنے لیے دعا کرائے. تو اس پہ علماء کہتے ہیں کہ وہ انہی کے لیے خاص تھا. آپ نے صرف اویس قرنی کے لیے کہا، باقی اوروں کے لیے تو نہیں کہا کہ تم فلاں سے اپنے لیے دعا کراؤ، فلاں سے کراؤ. اویس قرنی کون تھے؟ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، تابعی تھے. کیوں؟ ان کی والدہ بیمار تھی نا، تو وہ آنا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے روک دیا تھا، تو وہ نہیں آئے تھے. وہ آئے تھے آپ کی وفات کے بعد اور صحابہ سے آ کے ملے تھے، تو وہ ان کے آنے کی خبر آپ نے دی تھی. جب آئیں گے تو پھر آپ نے فرمایا جو اس کو پائے اس سے اپنے لیے دعا کرائے. اب آپ دیکھیں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف انہی کے لیے خاص تھا. خیر حاذہ الامہ کس کو کہا گیا؟ حضرت ابوبکر کو. حضرت ابوبکر کا مقام اویس کرنی سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے نا؟ پھر آپ نے کسی اور کو یہ نہیں کہا کہ تم ابوبکر سے دعا کراؤ اپنے لیے، یہ کہا ہے کہیں ملتا ہے؟ تو ہم صرف کسی ایک خاص واقعے کو لے کے جنرلائز نہ کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عمر سے آپ نے کہا تھا کہ تم ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولنا. بہرحال یہ دونوں طرف کی دلیلیں موجود ہیں، اب آپ کا جو جی چاہے کریں، جو آپ کو سمجھ میں آئے کریں.
دیکھیے سب مسلمانوں کے لیے کیا کہا گیا کہ وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. جنرلی ہم نماز میں آپ دیکھیں جمع کے صیغے ہیں، ربنا میں جمع کے صیغے ہیں، ہر ایک کے لیے لازم ہے. اور جو اپنی خوشی سے دعا کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے قبول ہوتی ہے، یعنی فائدہ بھی پہنچتا ہے دوسرے کو. اور ہمارے اوپر کیا حق ہے کہ والدین فوت ہو جائیں ان کی بخشش کی دعا کریں، دوستوں رشتہ داروں کی بخشش کی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھلائی کی دعا کریں. اور اتنا اس پہ ابھارا گیا کہ جو کسی کے لیے کرے گا اس کو خود بھی وہ ملے گا، یعنی بہت پسندیدہ ہے. یہ اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ڈیمانڈ ہے ہر ایک کے پیچھے پڑ جانا اور یہ کہنا کہ تم ضرور میرے لیے کرو. بعض لوگ تو اتنا پابند کرتے ہیں اور اتنا تکلیف دیتے ہیں کہ کسی نے مجھے ایک دن فون کیا کہ پلیز میرے لیے آپ نفل پڑھ کے تو آپ دعا کریں. جس کو اپنے لیے نفل پڑھنے کا وقت نہیں، یعنی کہ مجھے حسرت ہوتی ہے نا بعض اوقات، آج کل صبح میں یہ اتنا پڑھنے کا ہوتا ہے، سبق بہت لمبا ہو گیا نا، تو میں عموماً گاڑی میں ہی نفل پڑھتی ہوں. لاسٹ مومنٹ تک کیا ہوتا ہے کہ پوری طرح سمجھ آ جائے، کیونکہ امانت ہے، صحیح پیغام دینے کی ضرورت ہے. اگر کہیں بھی ایک چیز بھول ہوگی تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ دل پہ کتنا بوجھ ڈالتی ہے کہ یہ بات ایسے کیوں ہو گئی، یعنی کہ اس کے بعد بھی ذہن جو مسلسل الجھا رہتا ہے. تو یہ اتنی بڑی امانت ہے کہ اس کو اللہ نے پہاڑوں پہ پیش کیا تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے قرآن کی تعلیم دینا. اب اگر ایک شخص جس کا پتہ ہے آپ کو کہ وہ ایک کتنی بڑی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے، اس کو آپ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے پابند کریں کہ وہ اپنے سارے کام چھوڑے اور آپ کے لیے نفل پڑھ کے دعا کرے، یہ جاتی ہے. پھر بعد میں پوچھنا پڑے تھے آپ نے. تو بات یہ ہے کہ انسان وہی وعدہ ہی نہ کرے، کیونکہ اگر وعدہ کر لیا تو پھر تو پکڑ ہوگی، تو وعدہ نہ کرے کیونکہ یہ بھی امانت ہو جاتی ہے، پتہ ہے. اسی طرح بعض اوقات لوگ کہتے ہیں فلاں کو بھی سلام دے دینا، فلاں کو اس وقت کہہ دینا اچھا مجھے یاد رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ وعدہ نہ کرے، ہاں نہ کرے. کیونکہ اگر ہاں کر دی تو پھر وہ سلام کیری کرنا امانت ہے آپ کے اوپر، پھر آپ کو لازمی پہنچانا. یہ جو امانتوں کی بات ہوئی تھی نا، مثلا اگر میں آپ سے کہوں پلیز یہ کاغذ جا کے یہاں آفس میں دے آئیں، تو یہ کاغذ کیا ہو گیا؟ یہ ٹکڑا امانت ہے. اب آپ کو چین نہیں آنا چاہیے جب تک آپ اس کو اس جگہ نہ پہنچائیں جہاں یہ ہے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ یہ فلاں کتاب لائبریری میں فلاں جگہ رکھ دو، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اٹھا کے میز پہ رکھ دیں، یہ خیانت ہے. اس کو وہیں رکھنا ہوگا جہاں کی وہ ہے. تو دین کا معاملہ جو ہے، اور یہ جو خاص طور پہ تقویٰ کا معاملہ، وہ بہت مشکل معاملہ ہے. یہ نہیں کہ جھوٹے وعدے لوگوں سے کرتے رہیں اور ان کو ٹال مٹول میں رکھیں اور ان کو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لارا لگائے رکھیں، اور پھر وہ کام نہ کریں جو آپ نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے کہ کئی لوگ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ یہ آپ روزے میں ڈال دیں اور یہ آپ حتیم میں ڈال دیں. مجھے کسی نے ایک خط دیا کسی کا دکھانے کو کہ یہ مجھے کسی نے کہا تھا حتیم میں ڈالے، تو میں نے کہا تو پاؤں کے نیچے آئے گا اور اس میں اللہ تعالیٰ کو سلام اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھی تھی. میں نے کہا اب آپ اللہ کا نام لکھ کے اس کو حتیم میں ڈالیں گے، وہاں تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو یہ کاغذ کا بنے گا کیا؟ بہرحال اس میں علماء کی دو رائے موجود ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھئی اگر کچھ مثالیں بھی ملتی ہیں کسی کو دعا کے لیے کہنے کی تو آپ کہہ سکتے ہیں، اور دوسری کیا ہے کہ سوال نہ کریں، ہاں ایسے کام کریں کہ دوسروں کا دل خود ہی آپ کو دعائیں دینے کو چاہے. میں تو جب کوئی اچھی کتاب پڑھتی ہوں تو دل بھر کے دعا دیتی ہوں لکھنے والے، کسی کی اچھی کیسٹ سنتی ہوں دل بھر کے دعا دیتی ہوں، وہ خود بخود نکلتی ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کو. لیکن اگر ہم کسی کو ستا رہے ہیں اور پھر ساتھ مزید ستا رہے ہیں کہ اب دعا بھی کریں، تو وہ پھر اس کے دل سے کہاں سے نکلے گی؟ دل سے تو نہیں نکلتی.